آپ کو معلوم ہے میرے مولا نے اپنے قاتل سے کیا گفتگو کی؟ پہلا فکرہ الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل ہے۔ پہلا فکرہ میرے مولا نے کہا، بچے کو معلوم، پہلا فکرہ مولا نے کہا الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل۔ دوسرا فکرہ اٹھ نماز پڑھ۔ یہ دو فکریں سمجھ میں آ جائے علی سمجھ میں آ جائے گا۔ الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے۔ علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تلقین کرتا، علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرتا۔ اور اس مجمع میں کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل؟ تو اب علی سے کہہ دو کہ مسجد میں نہ جائیں، مولا جب آپ کو پتہ ہے۔ علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل۔ وہ مسجدوں کی رونق، وہ مسجدوں کی زینت، وہ عبادت کی زینت، عبادت نہ کرتا تو دنیا اسے واقعاً خدا کہتی، پھر کوئی دلیل کام نہیں آنی تھی، ساری دنیا کہتی کہ اللہ۔ اس نے اپنے سجدے سے تصور کو ہی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں، علی ہو کے جس کے سامنے جھکے۔ علی کا مطلب ہے بلند۔ اور کسی نے پوچھا یا علی سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا بدن کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے ماتھا، اور سب سے پست جگہ کا نام ہے زمین۔ اونچی جگہ کو پست جگہ پہ جھکا کے اقرار کرو کہ کوئی ہے، اپنی اونچی جگہ کو پست کر دو، جھکا دو، اور جھکانے کے بعد فرماتے ہیں معبود گواہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا، اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک۔ دنیا ماہ رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو، مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے، رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں، پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم۔ دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں، بازار بھر گئے ہیں، امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا۔ میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی۔ ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے۔ اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے دو عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے۔ کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ عیدیں دو ہیں، شہر ایک ہے۔ ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے۔ ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے۔ کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو، محرم کی طرح۔ اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو۔ اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے۔ آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہتے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی۔ علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکرے کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی۔ راوی کہتا ہے میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا، قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں۔ کہتا میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی، علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ، قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے؟ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا۔ عبادت کے موسم میں، پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی، عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے، لعنت مکمل بھیجی کرو، اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت۔ ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، یہ تو کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا۔ کتامت تو کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی۔ علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا، پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی کہ وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو۔ عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے بعد موبائل ٹیلی فون دے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کا، تو ادھر کا، تو ادھر کا، کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے۔ ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا۔
شریف امام. تو بعد میں پتا چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد. دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے, نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں. حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا. 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں. ہائے یا علی, آواز صرف مزدور نہیں, امیر المومنین تھا.